الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. پچھلی مرتبہ ہم نے جس باب کے مطالعے کا آغاز کیا تھا اس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے خوف اور اللہ کے شوق میں رونے کی فضیلت کا بیان. یعنی اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ انسان کا تعلق جو ہے وہ کوئی قانونی تعلق نہیں ہے، کوئی کانٹریکچول تعلق نہیں ہے، یہ ایک ذات کا ذات سے تعلق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ایک ذات ہیں جو سمیع ہیں، جو قریب ہیں، جو مجیب الدعوات ہیں، جو مضطر کی سنتے ہیں، اور جو اس کا بندہ ہے وہ بھی ایک ذات ہے. تو اس وجہ سے وہ جو تعلق ہے وہ کوئی لیگل کانٹریکچول محض کوئی خشک تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ تعلق جو ہے وہ پورے وجود کے ساتھ ہے. سیدنا مسیح علیہ السلام نے سے آ کر پوچھا ایک صاحب نے کہ مالک یہ بتائیے کہ فرسٹ کمانڈمنٹ کیا ہے، سب سے بنیادی کمانڈمنٹ، سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا حکم جس پر آسمان اور زمین قائم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رب سے محبت کرو، اپنے پورے ذہن کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ ارادے کی سطح پر بھی ہے، وہ ذہن کی سطح پر بھی ہے، اور وہ جذبات اور کیفیات کی سطح پر بھی ہے. اس حوالے سے جو روایت جس سے ہمیں آج آغاز کرنا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الزرع، کہ وہ شخص جو اللہ کی خشیت میں، اللہ کے خوف میں رویا، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ دودھ جو ہے وہ دوبارہ تھنوں میں لوٹ جائے. وہ شخص کہ جو اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے، اللہ کی جلال اور عظمت اور اس کے خوف اور اس کے عذاب کے اندیشے سے جس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ شخص جہنم میں کبھی داخل نہیں ہوگا. اور اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی. کہا کہ ایسا شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ دودھ دوبارہ تھنوں میں واپس لوٹ جائے. یہ جو انداز ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں تعلیق بالمحال. کسی چیز کو کسی ایسی چیز سے متعلق کر لینا جو بظاہر ناممکن ہو. اس طرح قرآن مجید نے یہ بات فرمائی کہ وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور استکبار کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے. جس طرح یہ ناممکن ہے کہ اونٹ جیسا بڑا جانور سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے، اسی طریقے سے ایک مکذب اور ایک مستکبر شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور جس طریقے سے یہ ناممکن ہے کہ ایک مرتبہ دودھ دوہا جا چکے اور تھنوں سے نکل کر برتن میں اس کو اتار لیا جائے، اس کے بعد وہ دوبارہ تھنوں میں واپس نہیں جاتا، اسی طریقے سے وہ شخص کہ جو اللہ کی خوف سے، اللہ کی خشیت سے روئے گا، ایسا شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا. اور فرمایا وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کبھی جمع نہیں ہو سکتے اللہ کے رستے میں اگر کسی شخص کو کوئی غبار لاحق ہو، اس کا چہرہ، اس کے پاؤں غبار آلود ہوں اللہ کے رستے میں جہاد و قتال کرتے ہوئے، وَدُخَانُ جہنم، اور جہنم کا دھواں، جہنم کا دھواں اور اللہ کے رستے میں پڑنے والا گرد و غبار کبھی جمع نہیں ہو سکتے.
تو اس حدیث میں دو چیزوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ہے، ایک اللہ کے خوف سے رونا دھونا، اور ایک اللہ کے رستے میں جہاد و قتال کرنا اور اس کے رستے میں مصیبت اور غبار کا انسان شکار ہو۔ اس باب کے آخر میں ایک اور روایت ہے جس کے راوی سیدنا ابو امامہ ہیں، سدی بن اجلان الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس شیء احب الی اللہ تعالی من قطرتین و اثرین، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب نہیں ہے دو قطروں سے اور دو نشانوں سے۔ دو قطرے کون سے ہیں؟ قطرۃ دموع من خشیت اللہ، ایک تو آنسو کا وہ قطرہ ہے جو اللہ کے خوف سے انسان کی آنکھوں سے جاری ہو جائے، وقطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ، اور خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے رستے میں قتال میں خرچ کیا جائے، بہایا جائے۔ دو قطرے اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہیں، ایک اللہ کی خوف سے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کا قطرہ، اور ایک اللہ کے رستے میں جہاد و قتال کے دوران بہایا جانے والا خون کا قطرہ۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَمَّا الْأَثَرَانِ، جہاں تک نشانوں کا معاملہ ہے، وہ دو نشان جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تعالی، ایک تو اللہ کے رستے میں جہاد و قتال کے دوران پڑھنے والا نشان، وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کے کسی فرض کی ادائیگی میں پڑھنے والا کوئی نشان۔ تو اس حدیث میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دو چیزوں کا تذکرہ ہے، اللہ کے لیے رونا اور اللہ کے لیے خون بہانا اور جہاد و قتال کرنا۔ اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید میں بھی یہ دو ڈائمنشنز ہیں جو بندہ مومن کی بیان ہوئی ہیں، کہ ایک بندہ مومن کی جو شخصیت ہے اس کے یہ دونوں پہلو ہیں، ایک اس کا داخلی پہلو ہے، باطنی پہلو ہے، اور ایک اس کا خارجی پہلو ہے، ظاہری پہلو ہے۔ سورۃ الانفال کے اول و آخر میں ان دونوں باتوں کا تذکرہ ہے۔ آغاز میں فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اہل ایمان تو بس وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل خوف محسوس کرتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ چیز ان کو بڑھا دیتی ہے ایمان میں۔ کہا کہ اولئک هم المؤمنون حقا، آگے اور بھی کچھ اوصاف بیان ہوئے، اور فرمایا کہ یہی لوگ ہیں کہ جو حقیقی مومن ہیں، لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑے اونچے مرتبے ہیں اور مغفرت ہے اور بہت پاکیزہ رزق ہے۔ تو ایک پہلو کیا ہے اہل ایمان کا؟ وہ ایسوٹیرک ایلیمنٹ ہے، وہ باطنی پہلو ہے، وہ تعلق مع اللہ کی ایک ذاتی جہت ہے کہ جذبات اور احساسات اللہ تعالیٰ سے متعلق ہیں، کہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو دل لرز اٹھتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ بڑھ جاتے ہیں ایمان میں۔ اور پھر اسی سورہ انفال کے آخر میں فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت پاکیزہ رزق ہے۔ تو دوسرا پہلو کیا ہے؟ ایمان، ہجرت اور جہاد۔ اور کبھی آپ غور کریں، جیسے ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ قرآن مجید کے جتنے بھی آئیڈیلز ہیں، اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ وہ اعلیٰ ترین شکل میں کہاں مینیفیسٹ ہوتے ہیں، کہاں گویا پرسونیفائی ہوتے ہیں، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہی دو چیزیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین چیزیں ہیں۔ ایک اللہ سے ذاتی تعلق ہے، اور اس تعلق کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین چیزوں میں کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ آپ نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال سے کہا کرتے تھے کہ ارحنا یا بلال، کہ اے بلال ہمیں راحت پہنچاؤ، اللہ کے لیے پکارو، آذان دو، تاکہ ہمارے دل کو ٹھنڈک پڑے اور ہمیں راحت محسوس ہو۔ تو ایک چیز وہی ہے کہ نماز جو اللہ سے تعلق کا ایک بالکل ذاتی اور پرسنل ہم کہہ سکتے ہیں کہ میڈیم، اور دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد و قتال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی چاہتیں ہیں، ان میں سے ایک چاہت کا اظہار آپ نے فرمایا کہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، مجھے اس بات کی بڑی چاہت ہے، بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، قتل کیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان روایات میں بھی ان دو باتوں کا تذکرہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ کی راہ میں اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں دوبارہ لوٹ جائے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ انسان جب اللہ کے راستے میں جہاد و قتال کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو جو غبار اس کو ملتا ہے، جو اس کی جو ہے قدم بھی یا اس کا چہرہ غبار آلود ہوتے ہیں، تو کہا کہ وہ غبار اور جہنم کا دھواں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ مطلب کیا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد و قتال کرتا ہے اور اس کی وجہ سے غبار آلود ہوتا ہے، ایسا شخص جہنم میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ اور یہاں فرمایا دوسری روایت میں کہ یہ دو قطرے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہیں۔ ایک قطرہ آنسوؤں کا ہے جو اللہ کے خوف سے انسان کی آنکھوں سے جاری ہو، اور ایک قطرہ خون کا ہے جو اللہ کے راستے میں قتال میں بہایا جائے۔ اور کہا کہ دو نشان اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ ایک تو اللہ کے راستے میں آنے والا کوئی نشان، یعنی انسان نے کوئی جنگ کی ہے، کوئی محنت کی، کوئی قتال کیا، اس میں کوئی چرکا لگا، اس میں کوئی زخم لگا، اس کا نشان پڑ گیا۔ اور دوسرا فرمایا کہ وہ نشان جو اللہ کے فرائض میں سے کسی فرض کی ادائیگی میں انسان کو نشان ایسا لگتا ہے۔ مثلا وضو ہے، وضو کا نشان انسان کے اعضاء پر ہوتا ہے۔ نماز ہے، انسان نماز پڑھتا ہے تو جو اثر السجود ہے بعض اوقات چہرے پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان اللہ کے راستے میں محنت کرتا ہے، دین کے راستے میں چلتا ہے، نمازوں کے لیے چل کے جاتا ہے، اور علم کی راہ میں سفر کرتا ہے، دین کی دعوت کے لیے سفر کرتا ہے۔ تو پہلے زمانوں میں ظاہری بات ہے آج کل کی طرح کی جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ سڑکیں تو ہوتی نہیں تھیں، تو جو رستے ہوتے تھے ان پر قدموں کے نشانوں کی وجہ سے گویا وہ ایک رستہ بن جاتا تھا، نشان پڑ جاتے تھے۔ تو وہ بھی نشان ہے جو اللہ کے راستے میں گویا پڑتے ہیں۔ تو انسان کے اپنے جسم پر اور خارجی دنیا پر جو نشان پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کسی فریضے کی ادائیگی میں، تو وہ نشان بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہیں، بہت پسند ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ ما سمعت مثلها قط۔ ایک موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ ویسا خطبہ میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ خاص گویا اس کی تاثیر تھی، خاص کیفیت تھی۔ اور آپ نے اس خطبے میں فرمایا لو تعلمون ما اعلم، یہ روایت پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم وہ جاننے لگو جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ۔ فغطى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجوہہم ولہم خنین، تو یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا اور ان کے اندر سے سسکیوں کی، رونے کی آواز آ رہی تھی۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر
ان پر رکت طاری ہو گئی، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو یہ امام صاحب اس روایت کو اس باب میں لے کر آئے ہیں کہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے، اللہ کی عظمت سے رونے کی فضیلت کا بیان۔ اور پھر وہ روایت جو بہت معروف ہے کہ سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، کہ جس میں صحابی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک وعظ ارشاد فرمایا، ایک نصیحت ارشاد فرمائی، اور اس کی کیفیت کیا تھی کہ وجلت منہ القلوب وظرفت منہ العیون، کہ جس سے ہمارے دل لرز اٹھے، دل خوف محسوس کرنے لگے اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلقین تھی، جو تعلیم تھی، جو تذکیر تھی، اس کا اثر یہ صحابہ پر پڑا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر یہ معروف روایت ہے، یہ بھی اس کتاب میں اس سے پہلے ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے اشخاص وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے اس دن جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ بہت فضیلت والی بات ہے، بڑے مرتبے کی بات ہے، بڑے اکرام کی بات ہے کہ وہ وقت جب انسان انتہائی مشکل میں ہوگا، انتہائی دقت میں ہوگا، حشر کا جو ہے وہ میدان ہوگا، اس موقع پر کچھ خوش قسمت لوگ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ گویا سایہ فگن ہوں گے، اور وہ 7 قسم کے افراد ہیں۔ اس باب سے متعلق جو فرد ہے وہ آخری ہے، جو 7واں فرد ہے وہ کون ہے؟ کہا کہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، یہ ایک ایسا شخص کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے خلوت میں، تنہائی میں، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ شخص اللہ کو اتنا محبوب ہے، اتنا پسندیدہ ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے۔ وہ شخص کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے کے کئی طریقے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس میں اللہ کا ذکر کرنا، پھر نماز میں قرآن مجید پڑھنا، یا ویسے ہی اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ کے جو ذکر کے کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یا ویسے دھیان قائم کرنا، انسان بیٹھے اور انسان جو ہے وہ آخرت کا گویا مراقبہ کرے اور دھیان کرے کہ میں اللہ کی جناب میں حاضر ہوں اور وہ پیشی ہے، اور اللہ کے سامنے جو ہے میں ایک مواخذے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا جو غضب ہے، اللہ کا جو خوف ہے اور جو جہنم ہے، اس کے تذکرے سے انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ تو کہا ذکر اللہ خالین، خاص طور پہ تذکرہ ہے خلوت میں۔ ہمارے جو اسلاف تھے وہ کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کے سامنے روئیں دھوئیں نہ۔ کبھی ہوتا تھا گفتگو کے دوران، دعا کے درمیان ایک دم جیسے گویا انسان کو دقت طاری ہو جاتی ہے، تو اگر وہ کیفیت طاری ہوتی بھی تھی تو اس کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک بڑے امام تھے، جب بھی ایسی کوئی بات ہو جاتی اور ایک دم جو ہے آنکھوں میں آنسو سے آنے لگتے یا ناک بہنے لگتی تو فوری طور پر اس کو بناتے کہ بھئی یہ زکام ہے مجھے، یعنی کوشش کرتے تھے کہ یہ کیفیت لوگوں کے سامنے نہ آئے۔ تو یہ جو اب ہمارے ہاں ایک رواج پڑ گیا ہے کہ لمبی لمبی دعائیں کرانا، اس لمبی دعاؤں میں رونا دھونا، یہ ہم یہ نہیں کہتے خدا نخواستہ کہ کوئی ریاکاری ہے یا دکھاوا ہے، لیکن یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ جو پسندیدہ عمل ہے وہ کیا ہے کہ انسان خلوت میں یہ معاملہ کرے۔ اور جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ رونے کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ایک رونا جو ہوتا ہے وہ منافق کا رونا ہوتا ہے۔ کہا منافق وہ شخص ہوتا ہے کہ جب چاہتا ہے ایک آنکھ سے دائیں آنکھ سے رونا تو دائیں آنکھ سے رو لیتا ہے، جب چاہتا ہے بائیں آنکھ سے رونا تو بائیں آنکھ سے رو لیتا ہے، اور جب چاہے دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایٹ ول اتنا وہ ریاکار ہوتا ہے اور اتنا اپنے اوپر قادر ہوتا ہے کہ جب چاہتا ہے اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کروا لیتا ہے۔ تو اس طرح کی پرفارمنس دین میں مقصود نہیں ہے کہ انسان جب چاہے جو ہے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا لے، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ انسان خلوت میں جب اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔